السلام علیکم۔ مردے زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ہو گئی تھی۔ وہ جس کے نام کی قبر پیر آباد کے قبرستان میں موجود تھی، اس کے سامنے زندہ و سلامت جیتی جاگتی حالت میں بیٹھی تھی۔ پہلے کے مقابلے میں اگر اس میں کوئی فرق آیا تھا تو صرف یہ کہ اس کی صحت کافی گر گئی تھی اور چہرے پر زردی سی کھنڈی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے ماہبانو؟ تم زندہ ہو تو وہ کون تھی جسے تمہارے نام پر دفنایا گیا؟ تم اتنے عرصے کہاں غائب رہیں؟ آپ کے ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات سناتی ہوں۔ اس نے پے در پے کیے گئے اس کے سوالوں کے جواب میں کہا، اور پھر ذرا سا کھنکارتی ہوئی روانی سے شروع ہو گئی۔ آپ کو موتی والا صاحب اور ان کی بیوی کا تو علم ہوگا ہی۔ اس واقعے کی رات موتی والا صاحب کے ڈرائیور سرمد نے مجھے اپنے ایک دوست عامر کے گھر منتقل کر دیا تھا۔ میں عامر کے گھر اس کی بوڑھی ماں کے ساتھ رہنے لگی۔ اس محلے میں جمیلہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اللہ کی مصلحت کہ اس نے اس بیچاری کو مکمل شخصیت نہیں دی تھی۔ خواجہ سراؤں کے ایک گروہ کی اس پر نظر پڑی تو وہ اسے اپنے ساتھ گھیر کر لے جانے کے چکر میں پڑ گئے۔ ایک روز وہ عامر کی امی کے مزاج پرسی کے لیے آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اسی وقت اس نے مجھے اپنی اصلیت سے آگاہ کیا۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ واپس اپنے گھر جانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے یہ ترکیب نکالی کہ اس کا اور اپنا لباس آپس میں بدل لیا اور اس سے کہا کہ میں گلی کے نکڑ تک جاتی ہوں۔ جو لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں وہ دھوکہ کھا کر میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ تم اتنے میں چپکے سے اپنے گھر چلی جانا۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ جمیلہ کا پیچھا کرنے والے کپڑوں سے دھوکہ کھا کر میرے پیچھے لگ گئے۔ میرا ارادہ تھا کہ نکڑ پر پہنچنے کے بعد میں اپنے چہرے پر سے چادر ہٹا دوں گی تاکہ وہ لوگ یہ جاننے کے بعد کہ میں جمیلہ نہیں ہوں میرا پیچھا چھوڑ دیں، مگر یہاں مجھ سے اندازے کی غلطی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس پتلی سی لمبی گلی کے نکڑ پر پہنچتی، ان لوگوں نے مجھ پر ایک بڑی سی چادر ڈال کر مجھے قابو کر لیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ وہاں جا کر ان پر یہ بات کھلی کہ وہ جمیلہ کی بجائے کسی اور کو اغوا کر لائے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ غصے میں ان کے گرو نے مجھے بری طرح مارا پیٹا اور رسیوں سے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا کہ جب ہمیں جمیلہ ملے گی تب ہی تجھے چھوڑیں گے۔ دوسرے دن وہ لوگ دوبارہ اسی محلے میں گئے اور انہیں پتہ چلا کہ عامر کا گھر دھماکے سے اڑ چکا ہے اور اس حادثے میں اس کی ماں اور مہمان لڑکی ماری گئی ہیں۔ میں تو ان کے قبضے میں تھی، اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ مرنے والی لڑکی جمیلہ تھی۔ ان کا گرو ایک ظالم اور غصہ ور شخص تھا۔ جمیلہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا اس نے مجھ سے پورا انتقام لیا۔ اس کی مار پیٹ اور تشدد سے گھبرا کر میں اس کا یہ مطالبہ ماننے پر راضی ہو گئی کہ میں جمیلہ کے بدلے میں ان کے ساتھ رہ کر کام کروں گی۔ وہ لوگ الٹے سیدھے کپڑوں اور میک اپ کے ذریعے میرا حلیہ بگاڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے دھندے پر لے جاتے۔ ان لوگوں کی سخت نگرانی اور تشدد سے خوفزدہ ہو کر میرا ذہن اس بری طرح معاف ہوا کہ مجھ میں فرار کی ہمت ہی نہیں رہی۔ مگر کچھ دن قبل میں نے آپ کو لاہور میں دیکھا۔ اسی دن مجھ پر یہ حقیقت بھی کھلی کہ گرو الماس ایک ہندو ہے۔ ان دونوں باتوں نے میرے کھو جانے والے حواس کو بحال کر دیا۔ گرو نے اپنے گروہ سے بھی اپنی حقیقت چھپا رکھی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک کو اس راز سے آگاہ کر دیا اور یوں مجھے اس کی ہمدردیاں حاصل ہو گئیں۔ پچھلی رات وہ اور میں ایک شادی والے گھر میں رکے ہوئے تھے۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ وہاں سے فرار ہو جائیں گے، لیکن اتفاق سے مجھے معلوم ہو گیا کہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے وہ سرمد کی محبوبہ نیلم ہے اور اسے مجبور کر کے زبردستی اس کی شادی ایک بوڑھے سے کی جا رہی ہے۔ میں نے نیلم کو نگار کے ساتھ وہاں سے فرار کروا دیا اور خود اس کی جگہ لے لی۔ میں نے نیلم کے ہاتھ سرمد کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے رابطہ کر کے میرے بارے میں اطلاع دے دے۔ صبح پولیس نیلم کے گھر آ پہنچی۔ انہیں خواجہ سراؤں کے قبضے میں موجود ایک اغوا شدہ لڑکی کی تلاش تھی۔ میں یہی سمجھی کہ سرمد کا آپ سے رابطہ ہو گیا ہے اور آپ نے پولیس کو بھیجا ہے، لیکن بعد میں جب ڈی آئی جی صاحب تھانے پہنچے تو معلوم ہوا کہ تو وہ کوئی اور لڑکی تھی جسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ڈی آئی جی صاحب آپ کے کزن ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کو میرے بارے میں اطلاع دے دی جائے، بس پھر اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ لیکن معلوم نہیں سرمد نے آپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ نیلم اس کے پاس خیریت سے پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ ساری داستان اختصار سے سنانے کے بعد اس نے آخر میں نیلم کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ سرمد کا مجھ سے رابطہ ہو گیا تھا، نیلم اس کے پاس پہنچ چکی ہے اور ان دونوں نے نکاح بھی کر لیا ہے۔
اس کی تسلی کے لیے شہریار نے اسے اطلاع دی اور پھر سجاد رانا کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اس ساری گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھے رہے تھے۔ شینا کے ملنے کی امید بندھنے کے بعد ملنے والی مایوسی نے اسے بے حد رنجیدہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ خواجہ سراؤں کا وہ گروہ گرفتار ہو چکا ہے۔ فرار ہونے والے خواجہ سرا نگار کو بھی اس کے گھر سے اٹھوا لیا گیا ہے۔ ان کا گرو البتہ ہاتھ نہیں آ سکا۔ گرو اصل مجرم ہے، لیکن ان تینوں کو بھی آنت جرم میں سزا دی جائے گی۔ سجاد نے اسے اپنی طرف رخ کرتے دیکھ کر خود ہی بتایا، ان افراد کی گرفتاری کے علاوہ انسپکٹر رفیق کھوکھر سے بھی پوچھ گچھ ضروری ہے۔ وہ مہبانوں کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ آخر اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی کہ اس نے جمیلہ کو مہبانوں تسلیم کر لیا؟ مرنے والوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ جو لڑکی مری وہ مہبانوں نہیں تھی۔ اس نے ایک لاجیکل نکتہ اٹھایا تھا، ایک نارمل لڑکی اور تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے فرد کا فرق تو سرسری جائزے میں ہی فوراً واضح ہو جاتا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ رفیق کھوکھر نے بے پرواہی دکھائی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ سجاد رانا نے اس کی تائید کی اور فوراً ہی فون پر کسی سے رابطہ کر کے حکم دیا کہ رفیق کھوکھر سے بات کروائی جائے۔ 2 منٹ بعد ہی رفیق کھوکھر کا فون آ گیا۔ فرمائیے سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے مؤدبانہ لہجے میں ان سے پوچھا۔ بھاٹی گیٹ کے قریبی محلے میں بلاسٹ میں مہبانو نامی جو لڑکی ہلاک ہوئی تھی، تم نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا؟ یس سر، اس نے فوراً اس بات میں جواب دیا، مگر لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ 15 منٹ میں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے پاس لے کر آؤ، سجاد نے اسے حکم دیا۔ اتنی جلدی سر؟ رپورٹ تو ریکارڈ میں ڈھونڈنی پڑے گی۔ ویسے خیریت تو ہے سر؟ وہ اس کا حکم سن کر کچھ اور گھبرا گیا۔ اس کی یہ گھبراہٹ چغلی کھا رہی تھی کہ شہریار کا اندازہ درست ہے اور پوسٹ مارٹم کی کارروائی سرے سے کی ہی نہیں گئی۔ میری طرف سے تو سب خیریت ہے، لیکن تمہاری خیریت مشکوک ہے۔ مجھے شک بلکہ یقین ہے کہ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم سرے سے کروایا ہی نہیں گیا، سجاد رانا نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں سر، اس کا لہجہ کمزور تھا، پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ ایسی ہی بات ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس لاش کو مہبانو نامی لڑکی کے نام سے شناخت کیا گیا تھا، اس وقت وہ میرے سامنے زندہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مگر لڑکی کے کپڑوں وغیرہ سے تو اس کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں گھبرا گیا اور کمزور سی دلیل دی۔ تمہاری اس نااہلی نے ثابت کر دیا ہے کہ تم پولیس کے محکمے میں کام کرنے کے لائق نہیں۔ تم اسی وقت سے اپنے آپ کو فارغ سمجھو، تحریری آرڈرز بھی جلد تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے فون پٹک دیا۔ میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی تو مجھے کافی ایفیشنٹ بندہ لگا تھا، لیکن نااہلی کے اس مظاہرے کے بعد پتہ چلا ہے کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ شہریار نے تبصرہ کیا۔ اب اسے اپنی اس نااہلی کی سزا بھگتنی پڑے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ پولیس کی جاب کوئی مذاق نہیں۔ اس جیسے نااہلوں کی وجہ سے ہی تو پولیس کا محکمہ بدنام ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ ریلیکس سجاد بھائی، اس طرح اپنا ٹیمپر لوز کریں گے تو معاملات کیسے سنبھالیں گے؟ اس نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور پھر خاموش تماشائی بنی مہبانوں کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، تم گیسٹ روم میں جا کر آرام کرو۔ وہ اس حکم پر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے لاہور پہنچنے تک بھی وہ گیسٹ روم میں ہی تھی، اس لیے وہاں تک کا راستہ معلوم تھا۔ سجاد دیکھیں، میں نے شینا کی یہ تصویریں نکالی ہیں۔ آپ بدنامی کا خیال چھوڑیں اور یہ تصویریں سارے اخبارات میں چھپوا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ تصویریں اخبارات میں چھپیں تو کوئی ہمیں شینا کے بارے میں اطلاع دے دے۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے مریم دگرگوں حالت میں ہاتھ میں بہت سی تصویریں لیے وہاں چلی آئی اور وہ ساری تصویریں سینٹرل ٹیبل پر اس انداز میں رکھیں کہ وہ بکھر سی گئیں۔ مہبانو، جس کی توجہ خود بخود ہی اس طرف مبذول ہو گئی تھی، تصویروں پر نظر پڑنے پر بری طرح چونکی اور پھر ایک تصویر ہاتھ میں لے کر بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ جیسے جیسے وہ تصویر کا جائزہ لے رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے سر، کیا آپ میرے ساتھ گیسٹ روم تک چل سکتے ہیں؟ بالآخر ایک فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ کر اس نے شہریار سے درخواست کی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اس کے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کر کے اس کی بات ماننے پر راضی ہو گیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گیسٹ روم تک پہنچے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی تھی تم؟
میں اس تصویر والی لڑکی کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ سجاد بھائی کی بیٹی شینا ہے۔ کچھ روز پہلے اسے خواجہ سراؤں کے ایک گروہ نے اغوا کر لیا تھا، لیکن اب تک ہم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اسے تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مگر تم کیوں اس بارے میں پوچھ رہی ہو؟ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اس نے ذرا چونک کر پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، اور مجھے یہ شک ہے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ اس نے بمشکل اسے یہ اطلاع دی۔ ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں کھیلا جانے والا خونی کھیل اس کی یادداشت سے بالکل بھی محو نہیں ہوا تھا، اور اب شینا کی تصویر دیکھ کر تو اور بھی شدت سے اس پورے واقعے کی یاد آ گئی تھی۔ تم کس وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہو؟ مجھے تفصیل سے پوری بات بتاؤ، شہریار نے اس سے کہا تو جواباً وہ اٹک اٹک کر سارا قصہ سنانے لگی۔ ساری بات سن کر وہ تیر کی مانند تیزی سے گیسٹ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس کے اندر قہر و غضب کی ایک آگ بھڑک سی رہی ہے، جس میں وہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دے گا۔ مشابرم خان گاڑی کو اڑاتا ہوا ماڈل ٹاؤن کی طرف لے جا رہا تھا، پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بے قراری اس قدر تھی کہ دل چاہتا تھا پلک جھپکتے میں یہ راستہ طے ہو جائے۔ ماہبانوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں اس نے خود سیٹھ سندر رام کی کوٹھی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فی الحال وہ سجاد رانا کو اتنی بڑی بات بتانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، اور چاہتا تھا کہ پہلے خود تصدیق کر لے۔ ان کی زبانی اسے سندر رام کے بارے میں معلومات تو پہلے ہی حاصل ہو گئی تھیں، لہٰذا یہ اطمینان تھا کہ وہ اور مشابرم خان مل کر وہاں موجود افراد کو آرام سے سنبھال لیں گے۔ سندر رام جیسے معروف شخص کا تو اس وقت کوٹھی پر موجود ہونے کا امکان نہیں تھا۔ اسے بھی اصل میں سونی نام کے اس کردار سے دو دو ہاتھ کرنے تھے، جس کا تذکرہ سجاد رانا نے بھی کیا تھا اور ماہبانوں نے بھی۔ گاڑی سندر رام کی کوٹھی کے سامنے جا کر رکی تو مشابرم خان نے اس کے اشارے پر ہارن دیا۔ دو تین بار ہارن دینے کے باوجود اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اتر کر بیل بجاؤ، اس نے حکم دیا۔ مشابرم خان نے حکم کی تعمیل کی، مگر بٹن دبانے پر اسے اندر سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی نہیں دی۔ جانے گھنٹی خراب تھی یا بند کر دی گئی تھی۔ اس نے لوہے کے دروازے کو کنڈے کو بجایا، یہ زوردار دستک بھی بیکار گئی۔ دوسری طرف ایسی خاموشی تھی گویا کوٹھی خالی پڑی ہو۔ دوسری طرف کود کر اندر سے کنڈی کھولو۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، مضطرب ہو کر نیچے اتر آیا اور حکم دیا۔ مشابرم خان نے حکم کی تعمیل کی اور گیٹ کے دوسری طرف کود کر ذیلی دروازہ کھول دیا۔ وہ فوراً کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اسی وقت اس کی نظروں نے نسوانی کپڑوں کی جھلک دیکھی۔ وہ یقیناً کوئی عورت تھی جو کوٹھی کی اندرونی عمارت سے نکل کر بائیں جانب کی پتلی سی گلی میں دوڑتی ہوئی کوٹھی کے عقبی حصے میں جا رہی تھی۔ تم اندر دیکھو، میں پیچھے جاتا ہوں، اس نے مشابرم خان کو، جو اپنی پشت کا منظر نہیں دیکھ سکا تھا، تیزی سے حکم دیا اور خود بھی اس گلی کی طرف دوڑ پڑا۔ گلی پار کر کے وہ کوٹھی کے عقب میں پہنچا تو وہ عورت پچھلی دیوار پھلانگ کر سندر رام کی کوٹھی کے عقب سے جڑی ہوئی دوسری کوٹھی میں اترنے کے چکر میں تھی۔ اس نے جھپٹ کر اس کی بائیں ٹانگ پکڑ کر کھینچی۔ رد عمل میں عورت نے اپنی دائیں ٹانگ چلائی۔ شہریار کے چہرے پر اس کی ٹانگ کی ضرب لگی، لیکن چونکہ وہ دونوں ہاتھوں کی مدد سے دیوار سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کی ایک ٹانگ بھی اس کی گرفت میں تھی، اس لیے ضرب زیادہ زوردار نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ جھنجلا گیا اور پورا زور لگا کر عورت کو کھینچا۔ اس بار وہ دیوار پر اپنے ہاتھوں کی گرفت قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور دھپ سے زمین پر آ گری، لیکن نیچے گرتے ہی اس نے خود کو حیرت انگیز پھرتی سے سنبھالا اور اچھل کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس وقت شہریار کو ادراک ہوا کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ ہجڑا ہے، جس کا قد 6 فٹ سے 1 آدھ انچ ہی کم ہوگا۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد وہ بس پل بھر کے لیے ہی رکا ہوگا، پھر فوراً ہی اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے حملہ کرنے کا انداز ایسا تھا کہ شہریار نے فوراً ہی جانچ لیا کہ وہ جوڈو کے فن میں ماہر ہے۔ دائیں جانب جھک کر اس نے خود کو اس کے وار سے بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں اس سے اندازے کی غلطی ہو گئی۔ حملہ آور نے بائیں طرف حملے کا ڈاج دے کر اس کے دائیں شانے پر کھڑی ہتھیلی کا زوردار وار کیا تھا۔ دائیں شانے پر لگنے والی یہ ضرب اتنی زوردار تھی کہ اسے لگا کہ اس کے شانے پر لگنے والی یہ ضرب انسانی ہتھیلی کے بجائے لوہے کی کسی مضبوط راڈ سے لگائی گئی ہو۔ وہ افراد جنہیں اس نے ساری زندگی سڑکوں پر تالیاں بجا بجا کر بھیک مانگتے دیکھا تھا، ان میں سے کوئی لڑائی بھڑائی کے فن میں اتنا ماہر بھی ہو سکتا ہے۔
اسے یہ جان کر حیرت سی ہوئی، لیکن اس وقت اس حیرت کا اظہار کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ اپنے شانے پر لگنے والی ضرب سے فوراً سنبھلتے ہوئے اس نے اپنی بائیں ٹانگ چلائی، جو حملہ آور کے پہلو میں لگی، لیکن اس وقت اس حیرت کا اظہار کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ اپنے شانے پر لگنے والی ضرب سے فوراً سنبھلتے ہوئے اس نے اپنی بائیں ٹانگ چلائی، جو حملہ آور کے پہلو میں لگی۔ ضرب زوردار ہونے کے باوجود وہ اسے آرام سے سہ گیا اور خود بھی اپنی بائیں ٹانگ سے ایک بار پھر اس کے شانے کو نشانہ بنایا۔ دوبارہ اسی جگہ چوٹ کھا کر شہریار ذرا سا لڑکھڑا گیا۔ اس نے خود ایک زمانے میں مارشل آرٹ سیکھا تھا، لیکن عملی زندگی میں اس آرٹ کو آزمانے کی اسے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی، جبکہ سامنے والے کی پھرتی قوت اور مشاقی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس فن میں پوری مہارت رکھتا ہے۔ شانے پر ضرب لگانے کے بعد وہ رکا نہیں، بلکہ منہ سے ایک زوردار آواز نکالتے ہوئے ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوا اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ضرب لگائی۔ برچھی کی طرح کاٹ دینے والی یہ ضرب کھا کر اس کے منہ سے اوک کی آواز نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ گرتے گرتے البتہ اس نے حملہ آور کے بالوں کو پکڑ کر اس کا سر زمین پر مارنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن نتیجے میں اس کے بال اس کے ہاتھ میں رہ گئے اور وہ بچ نکلا۔ شہریار کے ہاتھوں میں آ جانے والے بال دراصل ایک وگ تھی، جس کے سر سے الگ ہو جانے کے بعد حملہ آور کا مردانہ ہیئر سٹائل دیکھا جا سکتا تھا۔ کرخت چہرے پر عورتوں والے میک اپ اور لباس کے ساتھ یہ مردانہ ہیئر سٹائل بہت عجیب لگ رہا تھا اور اس کی جنس ایک بار پھر مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً خواجہ سرا کے روپ میں کوئی مرد تھا، جو سر سے وگ الگ ہو جانے پر ذرا سا ٹھٹکا ضرور، مگر پھر رکے بغیر گرے ہوئے شہریار کے پیٹ میں ایک زوردار ضرب لگائی اور ایک بار پھر عقبی دیوار کی طرف دوڑ گیا۔ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف پھلانگنے میں اس نے بندر کی سی پھرتی دکھائی۔ جب تک شہریار سنبھل کر اس کے پیچھے دوڑتا، وہ دوسری طرف کود چکا تھا۔ اس کی پیروی میں وہ بھی دیوار پر چڑھا، مگر اس دوران وہ دوڑتا ہوا عقبی کوٹھی کے گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جب اس کوٹھی میں کودا تو وہ گیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کے تعاقب میں اس نے بھی گیٹ کا رخ کیا۔ آدھے راستے میں ہی اسے باہر سے کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ گیٹ پر پہنچا تو اسے باہر سے بند پایا۔ جب تک اس نے گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگائی، گاڑی بہت دور جا چکی تھی۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ گاڑی کا نمبر نوٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ ضرور دیکھ لیا تھا کہ وہ سلور گرے کلر کی آلٹو تھی۔ اس آلٹو کا تعاقب کرنے کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی اور اس کی گاڑی سندر رام کی کوٹھی کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے اس تک پہنچنے کے لیے پوری گلی پار کر کے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا۔ اس راستے کو اختیار کرنے کی بجائے وہ جس راستے سے آیا تھا اسی پر واپس پلٹا اور عقبی دیوار پھلانگ کر سندر رام کی کوٹھی میں پہنچ کر مین گیٹ کی طرف بھاگا۔ اس دوران البتہ اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شاید مشابرم خان اس آگ کی وجہ سے ہی مصروف ہو گیا تھا، جو اس کی طرف پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ خود اس آگ کو نظر انداز کر کے گیٹ پر کھڑی اپنی گاڑی تک پہنچا۔ وہ لوگ ایسی صورتحال میں کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تھے کہ مشابرم خان کو گاڑی لاک کرنے یا چابی نکالنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ لپک کر گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اس نے اسے سٹارٹ کیا اور پھر فل سپیڈ میں اس جانب دوڑا دیا جس طرف سلور گرے آلٹو گئی تھی، لیکن تمام تر پھرتی کے باوجود اسے دیر ہو چکی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ آلٹو کی دھول کو بھی نہیں پا سکا اور تھوڑی دیر ارد گرد کی سڑکوں پر بھٹکنے کے بعد واپس سندر رام کی کوٹھی کا رخ کر لیا۔ وہاں کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کوٹھی کے گیٹ کے سامنے کھڑی صاف نظر آ رہی تھیں اور اس کا عملہ کوٹھی میں لگی آگ بجھا رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے سر؟ میں آپ کے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آپ نے کال ہی ریسیو نہیں کی۔ اسے دیکھتے ہی مشابرم خان لپک کر اس کے قریب پہنچ آیا۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنی جیبیں تھپ تھپائیں۔ موبائل موجود نہیں تھا۔ شاید وہ عقبی جانب اس شخص سے لڑائی کے دوران اس کی جیب سے نکل گیا تھا۔ کوٹھی کے اندر 6 لاشیں ہیں۔ 5 افراد کو تو لگتا ہے کہ کوئی زہریلی شے دے کر مارا گیا ہے۔ جس کمرے میں لاشیں پائی گئی ہیں وہیں شراب کی بوتلیں اور گلاس بھی موجود ہیں، جبکہ چھٹے شخص کو سر پر کوئی بھاری ضرب لگا کر ہلاک کیا گیا ہے۔ میں آپ کو فوری طور پر ان لاشوں کے بارے میں اطلاع دیتا، لیکن وہاں ایک کمرے میں زبردست آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ پہلے اس آگ کو بجھا دوں، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی اور آگ مزید بھڑک اٹھی۔ مجھے مجبوراً فائر بریگیڈ والوں کو فون کرنا پڑا۔ آپ سے تو رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا، ورنہ میں پہلے آپ سے اجازت لیتا۔ اب بھی میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا ہے،
جس میں لاشیں ہیں تاکہ آگ بجھانے والے عملے کی ان لاشوں پر نظر نہ پڑ سکے۔ اب آگے آپ بتائیں کہ کیا حکم ہے؟ مشابرم خان نے اسے مکمل رپورٹ دی۔ تم ذرا پچھلی طرف جا کر چیک کرو کہ وہاں میرا موبائل تو نہیں گرا ہوا، میں اس دوران لاشوں کو دیکھتا ہوں۔ کس کمرے میں ہیں لاشیں؟ اس نے اسے حکم دینے کے بعد اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو دائیں ہاتھ پر پہلا کمرہ ہے، مشابرم خان نے بتایا، جسے سن کر وہ سر ہلاتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اپنا کام کر رہا تھا، ان پر توجہ دیے بغیر وہ اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اے بھائی، اندر کہاں جا رہے ہو؟ اندر آگ لگی ہے، باہر ہی رہو، ایک آدمی نے بلند آواز میں اسے ٹوکا۔ شٹ اپ، اپنے کام سے کام رکھو۔ جواباً وہ غرایا اور قدموں کو روکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اسے ٹوکنے والا دبک کر چپ ہو رہا۔ اس نے مشابرم خان کے بتائے ہوئے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازے کا لٹو گھما کر دروازہ کھولا۔ وہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرہ تھا، جس میں سچ مچ 6 عدد لاشیں موجود تھیں۔ لاشوں کی صورت میں وہاں موجود افراد میں سے 4 خواجہ سرا تھے، جن کی لاشیں صوفوں پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھیں۔ انہی لاشوں کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی کی بھی لاش تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق قیمتی لباس میں ملبوس وہ شخص سیٹھ سندر رام ہو سکتا تھا۔ ان افراد کے آس پاس لڑکے ہوئے شراب کے جام نظر آ رہے تھے، جبکہ میز پر چوتھائی سے بھی کم بھری ہوئی شراب کی بوتل کے علاوہ ایک بھرا ہوا جام بھی موجود تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال یہی آتا تھا کہ کسی نے ان افراد کو زہریلی شراب پلا کر ہلاک کیا ہے۔ یہ شخص وہی ہو سکتا تھا جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا ٹاکرا ہوا تھا۔ چھٹی لاش دروازے کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی پیچھے سے بری طرح مجروح تھی اور اس مجروح حصے سے خون اور مغز کا ملغوبہ سا بہہ کر قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ لاش کے قریب ہی سنگ مرمر کا ایک خون آلود بھاری گلدان پڑا ہوا تھا، جو یقینی طور پر آلہ قتل تھا۔ کمرے کا نقشہ دیکھ کر جو بات اسے سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ دیر قبل کوٹھی سے فرار ہونے والا شخص یقیناً ان تمام افراد کے لیے شناسا تھا، جس نے بہت آرام سے ان لوگوں کو دھوکے سے شراب میں زہر ملا کر پلا دیا۔ چھٹا مرنے والا شخص اپنے حلیے سے چوکیدار لگتا تھا، جسے یقیناً بہانے سے کمرے میں بلایا گیا تھا اور پھر پیچھے سے وار کر کے اس کی کھوپڑی کو پاش کر دیا گیا تھا۔ قتل کا محرک یقیناً ان افراد کے سینوں میں موجود رازوں کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ سارے ایک تھیلی کے چٹے بٹے تھے، جو ایک ساتھ ہی دوسرے جہان پہنچا دیے گئے تھے۔ فائر بریگیڈ والوں نے آگ بجھا دی۔ سر، ان کے ذریعے علاقے کی پولیس کو بھی علم ہو گیا ہے کہ اس کوٹھی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ وہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس نے ابھی کمرے کا سرسری سا جائزہ ہی لیا تھا کہ مشابرم خان اس کے موبائل سمیت واپس آ گیا اور اطلاعات فراہم کیں۔ تم ان سے جا کر بات کرو، میں سجاد بھائی کو فون کرتا ہوں۔ اس نے مشابرم خان کا اپنی طرف بڑھایا ہوا موبائل تھام کر اسے حکم دیا تو وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ خود سجاد رانا سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ شہریار، تم اچانک کہاں چلے گئے ہو یار؟ رابطہ ملتے ہی سجاد رانا نے اس سے پوچھا۔ میں ماڈل ٹاؤن میں سیٹھ سندر رام کی کوٹھی پر ہوں سجاد بھائی، پلیز آپ بھی فوراً یہاں آ جائیں۔ لیکن تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئے۔ مجھے شینا کے سلسلے میں ایک کلو ملا تھا، اسی لیے میں یہاں آیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ بہت ہی گڑبڑ ہے۔ میں آپ کو فون پر زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتا، بس آپ آ جائیں اور ساتھ ہی اپنے اعتماد کے کسی آفیسر کو بھی یہاں آنے کا کہہ دیں۔ میں فون بند کر رہا ہوں، مجھے یہاں موجود پولیس والوں سے بھی نمٹنا ہے۔ اس نے جلدی کہنے کے بعد فون بند کر دیا۔ علاقے کے تھانے کا ایس ایچ او کمرے کا بند دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی مشابرم خان بھی تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو سیٹھ سندر رام ہیں اور یہ ان کی ملازمہ سونی۔ انہیں کس نے قتل کیا؟ وہ جو اپنے علاقے کے ایک صاحب حیثیت شخص کی کوٹھی میں لگنے والی آگ کی اطلاع سن کر یہاں تک آیا تھا، لاشیں دیکھ کر بوکھلا گیا اور شہریار سے پوچھنے لگا۔ یہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے آپ کے ڈی آئی جی سجاد رانا صاحب خود یہاں آ رہے ہیں۔ اس نے ایس ایچ او کو بے نیازی سے جواب دیا، مگر خود اس کے اندر بڑا شدید انتشار اور بے چینی تھی۔ یہاں کے حالات دیکھ کر مہبانوں کی شینا کے متعلق دی گئی اطلاع کافی حد تک درست لگنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر اس کے خاندان پر سچ مچ اتنا بڑا سانحہ گزر چکا ہے تو وہ سارے لوگوں کو اس کے بارے میں کس طرح اطلاع دے گا۔ ابھی تو اسے سجاد رانا سے سامنا کرنے کے خیال سے ہی پریشانی ہو رہی تھی،
لیکن ان سے کچھ چھپانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں ایکسپرٹس کو کال کرتا ہوں تاکہ وہ جائے وقوعہ سے ثبوت جمع کر لیں۔ یقیناً باہر مشابرم خان نے ہی اسے آگاہ کر دیا ہوگا کہ اندر موجود شخص کی کیا حیثیت ہے۔ مشابرم خان کی اطلاع پر شاید اس نے بھروسہ نہ کیا ہو، لیکن اب ڈی آئی جی صاحب کے وہاں پہنچنے کی اطلاع سن کر بالکل الرٹ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اپنی پینٹ سنبھالتا ہوا تیزی سے باہر لپکا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ ایس ایچ او کمرے کے دروازے پر اپنے ایک سپاہی کو کھڑا کر گیا تھا۔ چنانچہ یہاں رکے رہنے کی کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے اور ساتھ ہی مشابرم خان کو بھی اپنے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ اب اسے اس اسٹور روم کی تلاش تھی جہاں سے مہبانوں کی اطلاع کے مطابق تہہ خانے کے لیے راستہ جاتا تھا۔ جلد ہی وہ اسٹور روم اس کی نظروں میں آ گیا۔ بغور دیکھنے پر اسے ٹائلز کے درمیان وہ معمولی سا فرق بھی نظر آ گیا جو دراصل تہہ خانے تک پہنچنے کے لیے بنائے گئے خفیہ راستے کی نشاندہی کرتا تھا۔ اس کے اشارے پر مشابرم خان نے درز میں انگلیاں ڈال کر اس جگہ کے ٹائلز کو زور لگا کر اوپر کی طرف کھینچا تو اس حصے کے ٹائلز کسی ڈھکن کی طرح اوپر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ فرش میں پیدا ہونے والے اس خلا سے نیچے کی طرف جاتی سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ اور مشابرم خان آگے پیچھے ان سیڑھیوں سے گزرتے نیچے پہنچ گئے۔ سیڑھیوں کے قریب ہی کمرے کا دروازہ تھا۔ اس نے اس دروازے کو کھولا تو مہبانوں کی بتائی ہوئی باتوں میں سے ایک اور بات کی تصدیق ہو گئی۔ اس حال نما کمرے میں بہت ساری کرسیاں موجود تھیں اور ایک چبوترے پر سچ مچ ایک بڑی سی مورتی رکھی تھی۔ وہ کرسیوں کے درمیان میں سے گزرتا ہوا چبوترے کے قریب پہنچا اور اس مورتی کا جائزہ لینے لگا۔ بھیانک خد و خال والی وہ مورتی بے حد سجی سنوری ہونے کے باوجود دل میں کراہیت کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ مورتی کے گلے میں اور کانوں میں موجود سونے کا زیور اس کے لیے اس کے پجاریوں کی عقیدت کا ثبوت تھا۔ یہ سوچ کر کہ اس بھیانک مٹی کی مورتی کے قدموں میں شوخ و چنچل زندگی سے بھرپور شینا کو بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا، اس کا دل کانپ اٹھا اور آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ اسی وقت اس کے موبائل کی تھر تھراہٹ سے کوئی کال آنے کا اشارہ دیا۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر آنے والا سجاد رانا کا نام پڑھا اور خود کو سنبھالتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ تم کہاں ہو شہری؟ میں پہنچ گیا ہوں مگر تم نظر نہیں آ رہے۔ میں یہیں ہوں، ابھی آپ کے پاس آتا ہوں، اس نے انہیں جواب دیا اور پھر واپس اوپر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ مشابرم خان اس کے پیچھے تھا۔ وہ لوگ لاشوں والے کمرے تک پہنچے تو دیکھا ایکسپرٹس کی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے۔ وہ لوگ لاشوں کی تصویریں لینے، ایف بی اٹھانے اور موقع پر موجود تمام اہم اشیاء اپنی کسٹڈی میں لینے کا کام کر رہے تھے۔ علاقے کے تھانے کا ایس ایچ او وہاں موجود نہیں تھا اور ایک دوسرے شخص کی زیر نگرانی یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ سجاد رانا کا بندہ ہے۔ ان پانچوں افراد کے منہ سے کڑوے باداموں کی سی بو آ رہی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں سائنائڈ دے کر مارا گیا ہے۔ حتمی بات پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی کہی جا سکے گی۔ نگرانی کرنے والے آفیسر نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس رائے کو سن کر وہ لوگ چونک گئے۔ ان افراد کی موت زہر خورانی سے ہوئی ہے یہ تو سمجھ میں آ ہی گیا تھا، لیکن سائنائڈ کا استعمال معاملے کو مزید گمبھیر کر رہا تھا۔ اس سریع الاثر زہر کا استعمال اتنا عام نہیں تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل کوئی معمولی شخص نہیں۔ یہ تین افراد وہی ہیں جن کے بارے میں شک تھا کہ انہوں نے شینا کو اغوا کیا ہے۔ ان تینوں افراد کو پولیس شہر بھر میں ڈھونڈتی رہی اور یہ یہاں چھپے بیٹھے ہوں گے۔ ذرا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سجاد رانا کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو اس نے تین خواجہ سراؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے دھیمی آواز میں بتایا۔ آواز دھیمی ہونے کے باوجود اس کے لہجے کا ہیجان محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے سندر رام کی حیثیت دیکھتے ہوئے اس کی بات پر اعتبار کر لیا۔ اگر میں اسی وقت اسے اور اس کی ملازمہ کو اٹھوا کر ان سے پوچھ گچھ کرتا تو شینا کا پتہ معلوم ہو جاتا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے اس نے غصے کا اظہار کیا اور نفرت بری نگاہ سے سندر رام کی لاش کو دیکھا۔ میں سپاہیوں کو کوٹھی کی تلاشی لینے کا حکم دیتا ہوں۔ جس طرح اس شخص کی لاش ان خواجہ سراؤں کے ساتھ ملی ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بہت قریبی مراسم تھے۔ جب یہ لوگ اس کوٹھی میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شینا بھی یہیں کہیں ہوگی۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جوش سے باہر کی طرف لپکا۔ ایک منٹ سجاد بھائی، آپ رک جائیں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے فوراً لپک کر سجاد کا بازو پکڑتے ہوئے اسے روکا تو وہ ٹھٹک سا گیا، مگر اس کی بات مان لی۔ میرے خیال میں آپ دوسرے کمرے میں چل کر بیٹھے، میں خود بھی وہیں آتا ہوں۔
اسے امید نہیں تھی، لیکن سجاد نے یہ بات بھی خلاف توقع مان لی اور کچھ گم سم سے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ آفیسر، یہاں سے فارغ ہو کر تم اپنی ٹیم کو نیچے تہہ خانے میں لے جانا۔ وہاں سے تم لوگوں کو خصوصاً خون کا کوئی نمونہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ وہاں موجود چبوترے یا مورتی پر سے تمہیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ سجاد رانا کے باہر نکلنے کے بعد وہ پولیس آفیسر سے مخاطب ہوا اور اسے حکم دینے کے ساتھ ساتھ تہہ خانے تک پہنچنے کا راستہ بھی سمجھا دیا۔ جس کمرے میں آگ لگی ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے کہ وہاں کیا تھا؟ وہ کمرہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا؟ باہر نکلتے نکلتے اس نے پلٹ کر پولیس آفیسر سے پوچھا۔ یس سر، میں نے معلوم کیا ہے، آگ اصل میں ایک نہیں 2 کمروں میں لگی ہے اور باقاعدہ پیٹرول چھڑک کر لگائی گئی تھی۔ ویسے تو آگ نے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا ہے، لیکن کمروں کا جائزہ لینے پر اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کمرہ بیڈ روم اور دوسرا سٹڈی روم تھا۔ آفیسر نے بتایا تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ اطلاع بھی بڑی معنی خیز تھی۔ عموماً لوگ اپنی پرسنل اشیاء خصوصاً ڈائریز اور کاغذات وغیرہ انہی 2 جگہوں پر رکھتے ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر آگ لگائے جانے کا مطلب تھا کہ سندر رام کی زندگی میں کوئی ایسا راز تھا جس کو چھپانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس واقعے نے اسے الہ آباد کے مدرسے کی یاد دلا دی تھی۔ وہاں بھی کچھ مشکوک چیزوں کو اسی طرح آگ لگا کر ان کا وجود چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ ایک سپاہی کی نشاندہی پر اس کمرے میں پہنچا جس میں سجاد رانا اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ وہ ایک صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور دکھ کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آہٹ پا کر سجاد نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ وہ ضبط گریہ کی کوشش کرتا رہا ہو۔ مجھے شینا کے بارے میں بتاؤ شہریار، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ ہے بھی یا نہیں؟ آخری سوال کرتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ سجاد رانا نے پولیس کی ملازمت میں برسوں گزارے تھے اور اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تجربہ کار تھا، اس لیے اس کے رویے سے یہ بھانپ لینا کہ کوئی بہت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آ چکا ہے اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ شاید شہریار کے مشورے پر وہ سب کے درمیان سے ہٹ کر اس الگ تھلگ کمرے میں آ کر بیٹھنے پر بھی اس لیے راضی ہو گیا تھا کہ اسے خود کو کمپوز کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت درکار تھی۔ فی الحال کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ کوٹھی میں ابھی تک ایسا کوئی سراغ نہیں ملا ہے کہ شینا کی یہاں موجودگی کا ثبوت مل سکے۔ البتہ میں ماہبانوں کی جس اطلاع کو سن کر یہاں پہنچا تھا، اس اطلاع کے ساتھ جڑی بہت سی باتوں کی تصدیق ہو گئی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہمارے بدترین خدشات درست ثابت ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ سارے حقائق ان کے علم میں لاتا چلا گیا۔ میری بیٹی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، میں اس کے قاتلوں کو زمین کی تہ سے بھی کھینچ نکالوں گا۔ ساری بات سن کر وہ ایک جوش کے عالم میں بولا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے کمرے سے باہر نکلنے سے قبل شہریار نے اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ سرخ ہو گئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے ان آنکھوں سے خون چھلک پڑے گا۔ بی بی، کھانا تیار ہے، آپ کے لیے یہیں لے آؤں یا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دوں؟ وہ ایک کتاب کا یوں ہی سرسری سا مطالعہ کر رہی تھی کہ ملازمہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی اور اس سے پوچھا۔ وہ سجاد رانا کے گھر میں ہی تھی۔ یہاں اس کا ایک مہمان کی طرح خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن یہ عزت اور مہمان نوازی اسے کسی پتنگ کی طرح ڈولتے اپنے مستقبل سے بے فکر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے نہ تو گاؤں کے بارے میں کچھ خبر تھی اور نہ ہی بیبے اور ابا کے بارے میں۔ دارالامان میں پیش آنے والے واقعے کے بعد وہ محتاط ہو گئی تھی کہ فون پر ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس وقت بھی وہ صرف ایک فون کال کرنے کے نتیجے میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ اگر دارالامان کا چوکیدار اپنی جان پر کھیل کر اس کے اغوا کے لیے آنے والوں کو نہ روکتا تو وہ چودھری افتخار کے پاس پہنچ چکی ہوتی۔ دولت کے نشے میں چور ہوس کے اس پجاری سے بچنے کے لیے وہ اپنوں سے دور ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ آبلہ پائی کے اس سفر میں گرو الماس کے ٹھکانے پر گزرے تکلیف دہ اور ذلت آمیز شب و روز بھی شامل تھے۔ قسمت اسے اس قید سے تو نکال لائی تھی، لیکن اپنوں تک پہنچنے کی راہ اب بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ شہریار سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی اسے دستیاب نہیں تھا۔ جب سے اس نے اسے شینا کے بارے میں اطلاع دی تھی، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سجاد رانا بھی گھر سے غائب تھا۔ کل رات نہ جانے کس وقت ان دونوں کی گھر واپسی ہوئی تھی اور آج پھر وہ الصبح ہی روانہ ہو گئے تھے۔
ان حالات میں وہ شہریار سے اپنے متعلق کوئی بات کرنے کا موقع کہاں سے نکالتی؟ چنانچہ فی الحال یہی رہنے پر مجبور تھی۔ آپ نے بتایا نہیں بی بی، آپ کھانا کہاں کھائیں گی؟ ملازمہ نے اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے بتایا نہیں بی بی، آپ کھانا کہاں کھائیں گی؟ ملازمہ نے اپنا سوال دہرایا تو وہ اپنے خیالات سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسا کرو، ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھانا لگا لو، بیگم صاحبہ نے بھی نہیں کھایا ہوگا، ہم دونوں ساتھ مل کر کھا لیں گے۔ مگر بیگم صاحبہ تو منع کر چکی ہیں، میں ان سے پوچھ کر آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر ملازمہ نے اطلاع دی، تم کھانا لگاؤ، میں خود انہیں لے کر آتی ہوں۔ وہ پیر میں چپل ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور مریم کے بیڈ روم کے سامنے پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے مریم کی تھکی تھکی آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ شینا کی ایک فریم شدہ تصویر پر نظریں جمائے اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اسے مریم پر بہت شدت سے رحم آیا۔ اس کی بیٹی کو چند ظالموں نے اپنی اندھی عقیدت کی بھینٹ چڑھا کر چھین لیا تھا اور وہ اب تک آس کی ڈوری سے بندھی اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ خیریت، کوئی کام ہے کیا تمہیں مجھ سے؟ وہ اس کی آہٹ پر تصویر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور قدر حیرت سے پوچھا، میں آپ کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، میرا اکیلا کھانا کھانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھا چلو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ حیرت انگیز طور پر وہ فوراً ہی راضی ہو گئی۔ میری بیٹی شینا کو بھی اکیلے کھانا کھانا بالکل پسند نہیں۔ کبھی میرا موڈ نہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے مجھے زبردستی تھوڑا بہت کھانا پڑتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچنے کے بعد جب اس نے خود اپنے ہاتھ سے مریم کی پلیٹ میں کھانا نکالا تو اس نے بے ساختہ ہی یہ بات بتائی۔ مریم کی اس بات کو سن کر وہ سمجھ گئی کہ اس نے اس کے ساتھ کھانا کھانے کی حامی کیوں بھر لی تھی۔ وہ اس کے وجود سے اپنی پیاسی ممتا کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شینا گھر واپس آ جائے تو میں ایک بہت بڑی پارٹی کروں گی، تم بھی اس پارٹی میں ضرور آنا۔ اللہ نے چاہا تو اس وقت تک تمہارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ شہریار بہت اچھا اور ہمدرد لڑکا ہے، اس کی زبانی مجھے تمہارے حالات کا تھوڑا بہت علم ہوا ہے، تم فکر نہ کرو، وہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا کر رہے گا۔ وہ شاید اپنے اندر کی تنہائی سے گھبرا کر اس سے مسلسل باتیں کر رہی تھی، جبکہ کھانے کی طرف اس کا دھیان بہت کم تھا۔ پارٹی پر میں تمہیں اپنے فادر اور ان لاز سے بھی ملواؤں گی۔ میری مدر کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن سجاد کی ممی کی وجہ سے مجھے ان کی کمی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ آفرین آنٹی بہت کائنڈ اور سافٹ ہیں، وہ میرے پاس ہی رہ رہی تھیں، لیکن انکل کا بی پی بہت شوٹ کر گیا اور ان کے انجائنا کی تکلیف بھی شروع ہو گئی تھی، اس لیے ان کی وجہ سے آفرین آنٹی کو بھی گھر واپس جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ انہیں ٹینشن والے ماحول سے دور رکھا جائے۔ وہ خود ہی اسے سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس وقت اسے اس پڑھی لکھی ماڈرن عورت اور اپنی ان پڑھ سیدھی سادی بیبے میں کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بیبے بھی اس کی جدائی میں اسی کیفیت سے گزر رہی ہوگی۔ ارے تم تو کچھ کھاؤ، صرف میری باتیں سننے میں لگی ہوئی ہو۔ باتیں کرتے کرتے مریم کا دھیان اس کی پلیٹ کی طرف گیا تو اس نے اسے ٹوکا اور خود سالن کی ڈش اس کی پلیٹ کے قریب کرتے ہوئے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی۔ اسی وقت فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ اس آواز کو سن کر وہ دونوں ہی بری طرح چونکیں۔ پھر مریم نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے دروازے کا رخ کیا۔ ماہبانو بھی اس کے پیچھے لپکی، مگر ان دونوں کے ڈائننگ روم سے باہر نکلنے سے قبل ہی ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں بیگم صاحبہ، دیوار پھلانگ کر چپکے سے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گارڈز نے دیکھ لیا اور فائر کھول دیا۔ جواب میں وہ لوگ بھی فائرنگ کر رہے ہیں۔ ملازمہ نے خوفزدہ سے لہجے میں انہیں اطلاع دی۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہاں گھسنے کی کوشش کرنے کے لیے بڑی جرت چاہیے۔ وہ بڑبڑائی، پھر اس کی نظر گھبرائی ہوئی ماہبانوں کے چہرے پر پڑی۔ فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی کی خبر لیک ہو گئی ہے اور اسی چکر میں وہ لوگ یہاں آئے ہیں۔ مریم نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور تیزی سے ڈائننگ روم میں ہی موجود فون کی طرف لپکی، مگر اگلے ہی لمحے اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیلی فون لائن بے جان تھی۔ دوسری طرف باہر سے سنائی دینے والی فائرنگ کی آواز لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں رک رہی تھی۔ میرا موبائل شاید بیڈ روم میں ہی رہ گیا ہے، میں وہاں جا کر سجاد کو کال کرتی ہوں۔ فون کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد مریم کو اپنے موبائل کا دھیان آیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ ڈائننگ روم سے باہر نکلتی
اسے کھلے دروازے کی دوسری طرف ایک ڈھاٹا پوش شخص نظر آیا۔ اس نے لپک کر دروازے کو بند کیا اور آٹومیٹک لاک لگانے کے ساتھ ساتھ اوپر کی چٹکنی بھی چڑھا دی۔ ڈھاٹا پوش جو اس طرف متوجہ نہیں تھا، دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ یہاں ہے، اس کمرے میں چھپی ہوئی ہے شاید۔ اس کی آواز بند دروازے کے پیچھے سے ان لوگوں کو سنائی دی۔ پھر فوراً ہی دروازے کے لاک پر فائر کیا گیا۔ یہ ریپیٹر سے کیا گیا فائر تھا جس نے لاک کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ ایک گولی اطلاع لے کر آنے والی ملازمہ کے پہلو میں بھی گھس گئی۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی فرش پر گری اور تڑپنے لگی۔ مریم کی قسمت اچھی تھی کہ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد ایک طرف ہٹ گئی تھی، ورنہ ملازمہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی گولی کی زد میں آ سکتی تھی۔ لاک ٹوٹنے کے بعد اب باہر سے دھکا دے کر دروازے کی چٹکنی اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ چٹکنی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی۔ آؤ ادھر سے باہر نکلتے ہیں، مریم نے سلائیڈنگ ونڈو کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس سے کہا۔ زمین سے چند فٹ بلند اس سلائیڈنگ ونڈو کی طرف کوٹھی کا لان تھا۔ وہ دونوں باری باری دوسری طرف کود گئیں۔ خود اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہ تھا کہ ہلکے پھلکے وجود کے ساتھ ساتھ اپنی چلبلی فطرت کی وجہ سے اسے اس طرح کی اچھل کود کرنے کی مشق تھی، لیکن مریم قدرے بھرے ہوئے جسم کی مالک تھی، ساتھ ہی اسے اپنی بے حد آرام دہ زندگی کی وجہ سے ایسی کسی مشقت کی عادت نہیں تھی، اس لیے اسے دوسری طرف کودنے میں تھوڑی سی دقت پیش آئی اور ماہبانوں کو اسے سہارا دینا پڑا۔ جس لمحے ان دونوں نے لان میں قدم رکھے، ڈائننگ روم کے دروازے کی چٹکنی ٹوٹ گئی اور دھکا دینے والے اندر داخل ہو گئے۔ ادھر دیکھو، وہ ادھر سے نکلی ہیں شاید۔ وہ مریم کے ساتھ دوڑتی ہوئی عقبی جانب بنے سرونٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی، تب کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے اپنے قدموں کی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ اے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ لمحے بھر میں ہی دوبارہ آواز سنائی دینے والے اس آواز پر ان دونوں کو احساس ہوا کہ انہیں دیکھ لیا گیا ہے۔ بند کمرے میں موجود کھلی ہوئی سلائیڈنگ ونڈو کو دیکھ کر ظاہر ہے ان کے فرار کی سمت کا اندازہ لگانا حملہ آوروں کے لیے ذرا مشکل ثابت نہ ہوا ہوگا۔ ماہبانوں نے بھاگتے بھاگتے ذرا سا مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایک نقاب پوش ہاتھ میں خطرناک گن لیے ونڈو سے لان میں کود رہا تھا۔ اس نے یقیناً انہیں گولی مارنے کی دھمکی دی تھی، لیکن وہ دونوں ہی اس دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر بھاگتی چلی گئیں۔ سرونٹ کوارٹر اب بس 2-4 قدم کے ہی فاصلے پر تھا۔ یہ فاصلہ ختم ہوتا اس سے قبل ہی ان کے پیچھے آنے والے شخص نے لگاتار 2-3 فائر کیے۔ گولیاں سائیں سائیں کرتی ہوئی ان کے دائیں بائیں سے گزر گئیں، مگر گولی کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے۔ محفوظ رہنے کے باوجود مریم اپنے اتنے قریب سے گزرنے والی گولیوں سے اتنی بری طرح دہشت زدہ ہوئی کہ اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ عین سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر گر پڑی۔ ماہبانوں نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا۔ 2 نقاب پوش ہاتھوں میں گنز لیے اسی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ وہ دونوں ان کے نشانے پر تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوبارہ فائر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یکا یک اسے ادراک ہوا کہ حملہ آور جو بھی ہیں ان کی جان لینے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ انہیں زندہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو فائر ان پر کیے گئے تھے اس کا مقصد بھی صرف انہیں دہشت زدہ کرنا تھا، ورنہ اس کھلی جگہ پر وہ دونوں ہی اتنے واضح طور پر ان کے نشانے پر تھیں کہ وہ لوگ چاہتے تو آسانی سے انہیں نشانہ بنا سکتے تھے۔ جان کی طرف سے ملنے والی اس بے فکری کے احساس نے اسے حوصلہ دیا اور وہ سہارا دے کر مریم کو اٹھنے میں مدد دینے لگی۔ اسی وقت 2 مزید فائر ہوئے اور گولیاں مریم کے بالکل قریب زمین پر آ کر لگیں۔ ان گولیوں کے زمین پر لگنے کی وجہ سے اس جگہ کی تھوڑی سی مٹی اکھڑی اور مریم اور اس کے چہرے کو خاک آلود کر دیا۔ مریم کے حلق سے ایک بار پھر دہشت زدہ چیخیں بلند ہوئیں۔ خود اس کے اپنے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا۔ خوف کے اس عالم میں وہ چاہتی تو خود سرونٹ کوارٹر میں داخل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن اسے مریم کو یوں چھوڑ دینا گوارا نہیں تھا۔ مریم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اس نے اسے کھڑا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس بار خود مریم نے بھی ہمت سے کام لیا اور کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ کھڑی ہونے کے بعد سرونٹ کوارٹر میں داخل ہونے کے لیے باقی رہ جانے والا ایک قدم کا فاصلہ طے کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا، مگر اس ایک قدم کو اٹھانے میں اتنی تاخیر ضرور ہو گئی تھی کہ تعاقب میں آنے والے نقاب پوش ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ ماہبانوں کو پورا یقین تھا کہ جب اس نے کوارٹر کا دروازہ بند کیا تو وہ لازماً آگے موجود آدمی کی ناک سے ٹکرایا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا کوارٹر کوٹھی میں کام کرنے والے کک کے زیر استعمال تھا
اور اس کا دروازہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ دونوں زیادہ دیر کے لیے اپنے تعاقب میں آنے والوں سے محفوظ رہ سکتیں۔ ان کی توقع کے عین مطابق باہر سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی جانے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی آواز بھی سنی جس نے انہیں حوصلہ دیا۔ یہ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں تھیں جو لمحہ بلمحہ قریب آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پلیز آپ میرے ساتھ مل کر اسے دروازے کے سامنے رکھنے میں مدد کریں۔ کوارٹر میں موجود بڑے سائز کی ایک جستی صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مریم سے درخواست کی۔ وہ اس کا مقصد سمجھ کر فوراً ہی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ اس جستی صندوق کی چوڑائی اتنی تھی کہ وہ پورے کا پورا دروازے کے سامنے فٹ ہو جاتا۔ بلندی کے اعتبار سے بھی صندوق اتنا اونچا ضرور تھا کہ نصف دروازے کی بلندی تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ صندوق بند دروازے کے بالکل ساتھ ملا کر رکھ دیا جاتا تو قبضے اکھڑنے کے باوجود دروازہ گرنے سے محفوظ رہتا اور انہیں تھوڑی سی مہلت مل جاتی۔ اس بڑے صندوق میں یقیناً لحاف، گدے اور دوسرا کوئی بھاری سامان رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اسے دھکیلنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ صرف یہ خود کو محفوظ رکھنے کی جبلی خواہش تھی جو وہ دونوں خواتین والی مخصوص نازک مزاجی کو فراموش کیے یہ سخت کام کر رہی تھیں۔ دروازے کے کمزور پڑتے قبضے بھی انہیں مہمیز کر رہے تھے۔ کسی بھی لمحے یہ قبضے مکمل طور پر اکھڑ جاتے اور دروازہ اندر آ گرتا۔ پسینہ پسینہ ہوتے ان دونوں نے اپنی تمام تر قوت صرف کرتے ہوئے بالآخر اس بڑے سے صندوق کو دروازے کے سامنے پہنچا دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دروازے کے قبضے مکمل طور پر اکھڑ چکے تھے، لیکن صندوق سامنے آ جانے کے باعث دروازہ گرا نہیں۔ سالیوں نے دروازے کے سامنے کوئی بھاری چیز رکھ دی ہے۔ انہیں باہر سے کسی کی جھنجھلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ چھوڑ دو، جانے دو، پولیس پہنچ گئی ہے، یہاں سے نکلنے کی کرو ورنہ ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ایک دوسرے شخص نے بلند آواز میں یہ حکم دیا۔ اس حکم کے ساتھ ہی دروازے پر جاری کارروائی بند ہو گئی اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں لمحہ بلمحہ ان سے دور جا رہی تھیں۔ ان آوازوں کو سن کر ان دونوں ہی نے سکون کا سانس لیا اور تھکے تھکے انداز میں صندوق کے ساتھ ہی اپنی پشت ٹکا کر فرش پر بیٹھ گئیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں موجود وہ کمرہ انسانی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ یہ چیخیں اس شخص کے حلق سے برآمد ہو رہی تھیں جو چھت میں لگے آنکڑے سے رسی کی مدد سے الٹا لٹکا کسی پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا۔ ایک تو الٹا لٹکنے کی اذیت، دوسرے قریب کھڑے سادہ لباس پولیس والے کے ہاتھ میں موجود بیت کی مسلسل حرکت جس کا نشانہ اس کی پیٹھ تھی۔ وہ چیخیں نہ مارتا تو کیا کرتا، لیکن اس کی چیخیں سن کر کمرے میں موجود کسی شخص کا دل نہیں کانپ رہا تھا۔ وہ شخص اس لائق ہی نہ تھا کہ اس پر رحم کیا جاتا۔ اس کی گردن پر تو اتنی معصوم زندگیوں کو برباد کرنے کا بوجھ تھا کہ اگر ان لوگوں کو اس سے چند اہم معلومات حاصل نہ کرنی ہوتیں تو اس وقت وہ پیروں کی بجائے گردن کے بل ہی اس آنکڑے کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا۔ وہ شخص گرو الماس تھا جسے وہ لوگ بڑی جدوجہد کے بعد ڈھونڈنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ سندر رام کی کوٹھی سے نکلتے ہی سجاد رانا نے اپنے سسر آئی جی مختار مراد کے ساتھ مل کر شہر بھر کے خواجہ سراؤں پر ہلہ بول دیا تھا۔ شینا کے اغوا کے سلسلے میں خواجہ سراؤں کے ملوث ہونے کا معلوم ہونے پر پہلے ہی ان لوگوں کی شامت آئی ہوئی تھی اور اب تو گویا ان لوگوں پر مصیبت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کئی مظلوم اور بے قصور لوگ بھی اس کارروائی کی زد میں آئے تھے۔ جو بھی شخص ذرا مشکوک لگا تھا اسے گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا تھا اور اس سے بے حد سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ پولیس کی یہ کارروائی میڈیا کی نظر میں بھی آ گئی اور وہ لوگ خواجہ سراؤں کے ہمدرد بن کر پولیس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ کل شام بھی شہر کے بہت سے خواجہ سراؤں نے میڈیا کے افراد کے ساتھ مل کر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ کئی رپورٹرز آئی جی اور ڈی آئی جی سے رابطہ کر کے اس صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن انہیں کوئی بہت واضح جواب نہیں دیا گیا تھا۔ سجاد رانا اور مختار مراد دونوں پر ہی ایک جنون سا سوار تھا جس کے باعث وہ کسی تنقید اور مخالفت کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ یہاں تک کہ صبح وزیر اعلیٰ کی طرف سے آنے والی کال کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر تسلی دے دی گئی تھی کہ بہت اہم اور ٹاپ سیکرٹ معاملے کی چھان بین کے لیے یہ کارروائی ناگزیر ہے۔ مسلسل تحقیقات کے نتیجے میں جو حالات سامنے آ رہے تھے اس سے یہ بات سچ بھی ہوتی دکھائی دے رہی تھی کہ واقعی معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ اس گمبھیر معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے وہ سب پوری طرح سرگرم تھے۔ ذاتی دکھ نے ان کی سرگرمی کو مہمیز کر کے بہت تیز کر دیا تھا۔
مفرور گرو الماس تک رسائی بھی اسی سرگرمی کی وجہ سے ممکن ہو سکی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے نگار کا تعاون حاصل کیا تھا۔ اسے خواجہ سراؤں کے کئی ایسے ٹھکانوں کا علم تھا جن کے بارے میں پولیس بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کی مدد سے وہ ان ٹھکانوں پر گرو الماس کو ڈھونڈتے رہے تھے۔ نگار کی نگرانی اور مدد کے لیے 2 پولیس والے بھی خواجہ سرا کا روپ دھار کر اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بالآخر اندرون شہر کی گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے وہ لوگ اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں گرو الماس اپنے ٹھکانے سے بھاگنے کے بعد روپوش تھا۔ پولیس والوں نے 2 گھنٹے قبل اس کے اس نئے ٹھکانے کو گھیر کر ریڈ کیا تھا اور اسے گرفتار کر کے یہاں لے آئے تھے، اور اب وہ الٹا لٹکا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ جہاں کسی سوال کا جواب دینے میں اس کی زبان اٹکتی، وہاں اس کے سر پر مسلط سادہ لباس شخص کا ہاتھ متحرک ہو جاتا اور اس وقت تک متحرک رہتا جب تک اس کی زبان دوبارہ نہ چل پڑتی۔ کتنی لڑکیوں کو قتل کر چکے ہو تم اپنی دیوی کو بھینٹ دینے کے نام پر؟ صرف 3، اس نے سسکاری بھرتے ہوئے جواب دیا۔ صرف 3؟ تیرے نزدیک 3 انسانی جانیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ سوال کرنے والے سجاد رانا نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، پھر لگاتار مارتا ہی چلا گیا۔ آخری بار تم لوگوں نے جس لڑکی کو قتل کیا تھا اس کی لاش کہاں ہے؟ شہریار نے آگے بڑھ کر سجاد رانا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ وہ اس سوال کے جواب میں خاموش رہا، لیکن پھر بیت کی پے در پے ضربوں نے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس جگہ کا پتہ بتانے لگا جہاں شینا کو مارنے کے بعد اس کی لاش دفن کی گئی تھی۔ پارٹی تیار کرواؤ، اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر ہمیں لاش ڈسکور کرنی ہے۔ سادہ لباس پولیس آفیسر کو یہ حکم دیتے ہوئے سجاد رانا کی آواز کانپ گئی اور وہ تیزی سے پلٹ کر اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہریار اور مختار مراد بھی اس کے پیچھے لپکے۔ وہ اپنے آفس میں گیا تھا اور میز پر سر رکھے کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسی میز پر ایک فائل میں وہ رپورٹس بھی موجود تھیں جن میں سیٹھ سندر رام کی کوٹھی پر قتل ہونے والے افراد کی پوسٹ مارٹم رپورٹس اور موقع پر پائے جانے والی دیگر شہادتوں کی تفصیل موجود تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس نے تصدیق کر دی تھی کہ قتل ہونے والے 5 افراد کی موت سائنائڈ کی وجہ سے ہوئی ہے، جو شراب کے ذریعے ان کے جسم میں داخل کیا گیا تھا۔ چوکیدار کی موت کا سبب سر پر لگائی جانے والی مہلک ضرب تھی۔ شراب کی بوتل اور گلاسوں پر مرنے والوں کے سوا کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے، اور شہریار کو اچھی طرح یاد تھا کہ کوٹھی میں اس کی جس شخص سے مڈبھیڑ ہوئی تھی اس نے اپنے ہاتھوں میں نائلون کے باریک دستانے پہن رکھے تھے۔ ان رپورٹس میں سب سے اہم رپورٹ خون کے اس نمونے کی تھی جسے تہہ خانے میں موجود مورتی پر سے حاصل کیا گیا تھا۔ اس نمونے کا جو تجزیہ پیش کیا گیا تھا اس کے مطابق اس بات کا قوی امکان تھا کہ یہ شینا ہی کا خون ہے، مگر پھر بھی انہیں موہوم سی امید تھی کہ شاید شینا مری نہ ہو اور صرف زخمی ہوئی ہو، لیکن الماس سے حاصل ہونے والی معلومات کے بعد یہ موہوم سی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی زبانی شینا کی موت کی تصدیق کے علاوہ دیگر بھی کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے تھے۔ الماس کے مطابق ہندو خواجہ سراؤں پر مشتمل ان لوگوں کی ایک تنظیم تھی جو سال بھر سے کام کر رہی تھی۔ اس تنظیم میں ملک کے ہر حصے کے افراد شامل تھے، لیکن ان افراد کا انتخاب بہت احتیاط سے کیا جاتا تھا، اس لیے ان کی کل تعداد 20 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان افراد کو مہا گرو کی حیثیت سے پہچانے جانے والے ایک شخص نے منظم کیا تھا۔ لاہور میں سونی اس کی مددگار تھی اور اسی کے ذریعے وہ لوگ اس تنظیم میں شامل ہوئے تھے۔ الماس سے انہیں تنظیم کے دیگر افراد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے مطابق مہا گرو کی طرف سے انہیں آپس میں گھلنے ملنے اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اگر اتفاق سے کوئی پکڑا جائے تو باقی افراد محفوظ رہیں اور ان کے نزدیک شروع کیا جانے والا مقدس مشن جاری رہے۔ الماس کے بیان سے یہی سمجھ آیا تھا کہ مہا گرو کوئی نہایت شاطر اور منصوبہ ساز شخص ہے جو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے ان لوگوں کے ذہنوں کو مسمرائز کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا تھا۔ اس خیال کو تقویت الماس کی بتائی ہوئی اس بات سے ملی تھی کہ وہ اپنے گروہ میں شامل خوبصورت اور جوان خواجہ سراؤں کو شوقین افراد کی دل بستگی کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ جب بھی کسی ایسے شخص کے پاس جائیں تو خلوت جلوت دونوں میں پیش آنے والی معمولی سے معمولی بات کا دھیان رکھیں اور اس کی تفصیلی رپورٹ دیں۔ ہر گروہ کا گرو یہ رپورٹس مہا گرو تک پہنچاتا تھا۔
مہاگرو ان معلومات کا کیا کرتا تھا، انہیں علم نہیں تھا۔ مہاگرو کی شخصیت بڑی پراسرار تھی، وہ اپنی مرضی سے اس سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے، بس وہ کسی خاص اجتماع کے موقع پر ہی ان کے سامنے آتا تھا۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں وہ لوگ سونی سے ہی رابطے میں رہتے تھے۔ الماس کے کیے گئے ان انکشافات نے ان سب کے ذہنوں کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ ان باتوں سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ بظاہر چند مذہبی جنونی خواجہ سراؤں پر مشتمل یہ تنظیم در حقیقت کسی اور مشن پر کام کر رہی تھی، لیکن خود تنظیم کے ممبران کو بھی صحیح طرح اندازہ نہیں تھا کہ دراصل انہیں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ کٹھ پتلیوں کی طرح مہاگرو کے اشاروں پر ناچتے تھے اور اس کے مقاصد کی تکمیل کرتے تھے۔ ان لوگوں کو سیٹھ سندر رام جیسے نامور شخص کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ اس کی پشت پناہی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی ملازمہ اس کی کوٹھی پر اس قسم کے اجتماعات کروا سکتی۔ اس کی لاش جس طرح ان خواجہ سراؤں کے ساتھ پائی گئی تھی، اس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی تھی کہ اس کے ان لوگوں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، تبھی تو وہ ان کے ساتھ مل کر شراب نوشی کر رہا تھا، اور یقینی طور پر اسی وجہ سے موت کے گھاٹ بھی اتارا گیا تھا۔ جو بھی فرد یا افراد ان سب لوگوں کے پیچھے تھے، انہوں نے یہ جان لینے کے بعد کہ سندر رام کی کوٹھی اور وہ خود پولیس کی نظروں میں آ چکا ہے، اسے ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں کی۔ شینا کا انجانے میں کیا جانے والا اغوا ان کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ خواجہ سراؤں کے جس گروہ نے اسے اغوا کیا تھا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ ڈی آئی جی کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، اور یہ اغوا ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ بہرحال منظر پر موجود سارے افراد صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے تھے۔ مفرور الماس کے ذریعے انہیں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ نامکمل تھیں، جن کے ذریعے کوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل تھا۔ سندر رام کی کوٹھی سے بھی انہیں کوئی کلو نہیں مل سکا تھا۔ اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ آگ میں جل کر بھسم ہو گیا ہوگا۔ حوصلے سے کام لو سجاد، اگر تم اس طرح سے ہمت ہار بیٹھے تو مریم کو کیسے حوصلہ دو گے؟ وہ دونوں سجاد رانا کے پیچھے کمرے میں آنے کے بعد کچھ دیر تو بالکل خاموش کھڑے رہے، پھر آخر کار مختار مراد نے ہی آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ البتہ اس کوشش میں وہ خود بھی نڈھال نظر آ رہے تھے۔ خود ان کا اپنا غم بھی تو الگ نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنی اکلوتی نواسی کو کھویا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مریم کو کیسے حوصلہ دوں گا۔ میں ہر روز اسے یہ تسلی دے کر گھر سے نکلتا تھا کہ جلد شینا کو ڈھونڈ کر اس کے پاس لے آؤں گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے اپنی بیٹی ایک لاش کی صورت میں ملے گی۔ میں مریم کے سامنے اس کی بیٹی کی لاش لے کر کیسے جاؤں گا؟ یہ وہ سوالات تھے جو ان میں سے ہر ایک کے ذہنوں میں تھے۔ اسے تسلی دینے والے مختار مراد کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ پولیس کی ملازمت ایسی تھی جس میں ان لوگوں کا دن رات لاشوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ دیگر لوگوں کی طرح خود ان کا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ وہ اتنی موتیں، اتنے حادثات دیکھ چکے ہیں کہ ان کا دل سخت ہو گیا ہے اور اب اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا۔ لیکن اس وقت جو دھچکا پہنچا تھا، اس نے ان کے خیال کو غلط ثابت کر دیا تھا، اور وہ اپنے دل میں ویسی ہی تکلیف محسوس کر رہے تھے جیسی یقیناً اپنے پیاروں کو کھونے والا کوئی بھی شخص محسوس کر سکتا ہے۔ بلکہ ان کی تکلیف دوسروں سے دو چند ہی تھی۔ طاقت اور بہت سا اختیار ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ اتنے بڑے نقصان سے کیسے دوچار ہو گئے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ مختار انکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سجاد بھائی، دکھ بے شک بہت بڑا ہے، لیکن اب حوصلے سے اسے سہنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں رہا۔ ہم خود حوصلہ کریں گے تو دوسروں کو بھی سنبھال سکیں گے۔ پھر اس وقت ہمارے شانوں پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ شینا کے اصل قاتلوں تک رسائی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ابھی ہم اس خواجہ سرا الماس کی زبان مکمل طور پر کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس پر ہمیں مزید کام کرنا ہوگا تاکہ مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ شینا کی ڈیڈ باڈی ڈسکور ہو جائے تو پھر اس معاملے کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ شہریار خود بھی شینا کی موت سے بری طرح متاثر ہوا تھا، لیکن اس نے نسبتاً جلد خود پر قابو پا لیا تھا۔ اصل میں تو وہ مہبانوں سے حاصل ہونے والی معلومات کے بعد ہی سمجھ گیا تھا کہ شینا قتل کی جا چکی ہے۔ اس کی اب تک کی ساری بھاگ دوڑ بس اسی بات کی تصدیق کے لیے تھی، جبکہ سجاد رانا ایک باپ کی حیثیت سے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی امید کا دامن تھامے ہوئے تھا، اس لیے اسے خود کو سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں ماموں جان کو فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ اور آفرین ممانی آپ کے گھر پہنچ جائیں، ہم شینا کو لے کر گھر پہنچیں۔ اس سے پہلے مریم بھابی کے پاس کسی کا ہونا ضروری ہے،
اس نے دیکھا کہ اس کی باتوں کا ان پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا اور انہوں نے خود کو کمپوز کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ دوسری طرف توجہ دی اور اپنے موبائل سے آفرین رانا کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ شہری لاہور میں رہ کر تمہارا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اپنے ماموں جان کی طبیعت تک معلوم کرنے نہیں آئے؟ اس کی آواز سن کر انہوں نے فوراً شکوے شروع کر دیے۔ سوری ممانی جان، میں بہت مصروف رہا اس لیے نہیں آ سکا۔ آپ ایسا کریں کہ ماموں جان کے ساتھ ایک آدھ گھنٹے میں سجاد بھائی کے گھر پہنچ جائیں۔ 2-3 دن رہنے کے اہتمام کے ساتھ آئیے گا۔ میں بھی تھوڑی دیر میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ سب ٹھیک تو ہے نا شہریار؟ اس نے اگرچہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھا تھا، لیکن آج کل وہ لوگ جن حالات سے گزر رہے تھے ان کے باعث آفرین رانا کا کھٹک جانا کچھ غلط نہیں تھا۔ ابھی میں آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتا، بس آپ میری بات پر عمل کریں اور سجاد بھائی کے گھر چلی جائیں۔ وہاں آپ لوگوں کو ضرورت وہاں آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس نے بمشکل یہ چند جملے کہہ کر کال منقطع کر دی۔ اسی وقت میز پر رکھا انٹرکام بجا۔ سجاد رانا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسری طرف وہی پولیس آفیسر تھا جس کے ذمے انہوں نے پولیس پارٹی تیار کرنے کا کام لگایا تھا۔ وہ انہیں ٹیم کے تیار ہونے کی اطلاع دے رہا تھا۔ کئی دن قبل دفن کی جانے والی لاش کو قبر کھود کر نکالنے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان انتظامات کو کرنے میں ہی یہ تھوڑا سا وقت لگ گیا تھا۔ اوکے، ہم لوگ آتے ہیں، سجاد رانا نے اسے مختصر جواب دیا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سنبھال چکا تھا۔ اس کے رد عمل سے شہریار اور مختار مراد کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف کون ہوگا، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی حرکت میں آئے۔ ابھی وہ لوگ کمرے کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ سجاد رانا کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے موبائل نکال کر چیک کیا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ اگنور کر دے، مگر پھر مریم کی پریشانی کا خیال کر کے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے اسے جو کچھ بتایا گیا، اسے سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ابھی کال سن ہی رہا تھا کہ مختار مراد کا پی اے ایک پولیس آفیسر کے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ان لوگوں کے قریب آیا اور مختار مراد سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سر، اطلاع آئی ہے ڈی آئی جی صاحب کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ پولیس کے بروقت پہنچ جانے کے باعث گھر کے افراد تو محفوظ رہے، لیکن گارڈز اور دیگر ملازمین مارے گئے ہیں۔ حملہ آور پولیس والوں کے پہنچنے سے قبل ہی فرار ہو گئے تھے، اس لیے کوئی گرفتار نہیں ہو سکا۔ پی اے کی دی گئی اطلاع سن کر ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ سجاد رانا کو فون پر کیا بتایا جا رہا ہے، جسے سن کر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے سر؟ پی اے کے ساتھ آنے والے آفیسر نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختار مراد سے پوچھا۔ آئی جی اور ڈی آئی جی کی وہاں بیک وقت موجودگی کے علاوہ اس اندازے نے کہ وہ اپنے کسی نجی معاملے کی تحقیق و تفتیش میں مصروف ہیں، پولیس ہیڈ کوارٹر میں اچھی خاصی کھلبلی مچا رکھی تھی۔ کئی افراد تو اس بات سے واقف بھی تھے کہ سجاد رانا کی مغوی بیٹی شینا کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شینا کی بازیابی کے سلسلے میں ابھی تک جتنی بھی کوششیں ہوتی رہی تھیں وہ دیگر افسران کو شریک راز بنائے بغیر ممکن نہیں تھیں۔ میں اور میرا پی اے پولیس پارٹی کے ساتھ ڈیڈ باڈی کی ڈسکوری کے لیے جائیں گے، جبکہ ڈی آئی جی صاحب اور شہریار گھر جائیں گے۔ تم ڈرائیورز کو اطلاع دے دو۔ انہوں نے حکم دیا تو پولیس آفیسر یس سر کہتا ہوا پلٹ گیا۔ اس دوران سجاد رانا کال سے فارغ ہو چکا تھا۔ آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، ہم دونوں کو فوری طور پر گھر پہنچنا ہوگا۔ مریم بہت پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ حملہ آور اس لڑکی ماہبانوں کی تلاش میں آئے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ مختار مراد کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس نے بتایا تو شہریار چونک گیا۔ ماہبانوں کی تلاش میں کسی کا سجاد رانا کے گھر پر دھاوا بولنے کا ایک ہی مطلب تھا کہ کسی ذریعے سے چودھری افتخار کو اس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا ہے، کیونکہ وہی وہ واحد شخص تھا جسے اس کی تلاش تھی۔ البتہ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے بے پناہ جرات مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تو نہیں ہوگا کہ اس حملے کے بعد وہ ان لوگوں سے براہ راست دشمنی مول لے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔